بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء فی التقصیر و کم یقیم حتی یکسر، نماز قصر کے بارے میں کیا وارد ہوا ہے اور کتنے دنوں تک قیام کرے تو قصر کر سکتا ہے، کتنے دن قیام کرے تو قصر کر سکتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسعۃ عشرۃ یکسر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ 19 دن قیام فرمایا۔ کتنے دن؟ 19 دن قیام فرمایا، اور برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصر کرتے رہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الی مکہ فکان یصلی رکعتین حتی رجعنا الی المدینہ قلت اقمتم بمکہ شیئا قال اقمنا بها 10۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینہ سے مکہ تک گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر دو رکعت نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ ہم لوگ مدینہ واپس آ گئے۔ راوی ابو اسحاق نے کہا، میں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ نے مکہ میں کچھ قیام کیا تھا؟ اب پیارے بھائیو، یہ ایک سوالیہ انداز سے الفاظ ہیں کہ آپ نے مکہ میں کچھ قیام کیا تھا۔ اس میں سوال کیا تھا؟ اس میں سوال یہ تھا کہ وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ وہاں قیام کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اعمال کیے، اور ہمارے لیے کوئی سبق ہے یا نماز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی، نماز کیسے پڑھی اور پڑھائی؟ یہ سوال تھا ان الفاظوں میں چھپا ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم 10 دن وہاں ٹھہرے تھے۔ کتنے دن؟ 10 دن وہاں ٹھہرے تھے۔ تو 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے اور برابر نماز قصر کرتے رہے، 2 رکعت نماز پڑھتے رہے۔ یہ 2 حدیثیں ہیں اور مضبوط سند سے ہیں، بخاری شریف کی یہ حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث میں نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 19 دن قیام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر قصر کرتے رہے، یعنی 19 دن تک کہیں بندے نے ٹھہرنا ہو تو وہ 19 دن آدھی نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی نماز قصر کر سکتا ہے۔ 19 دن سے کم ہو تب بھی قصر کرے گا، 18 دن ہو، 17 دن ہو، 16 ہو، 15 ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری حدیث میں تو 10 دنوں کا بھی آ گیا ہے، تو لہٰذا نماز قصر 19 دن کسی جگہ پہ قیام کرنا ہو تو نماز قصر جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اب کئی بندے نماز قصر کا طریقہ پوچھتے ہوتے ہیں کہ نماز قصر کس کو کہتے ہیں اور نماز قصر کیسے کی جاتی ہے سفر میں؟ تو پیارے بھائیوں، سمپل سا طریقہ ہے، نوٹ فرما لیں۔ فجر کی جو نماز ہے اس میں قصر کا کیا انداز ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف کتب کے اندر احادیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، حضر میں، جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز قصر نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو 2 سنتیں ہیں جو فرض سے پہلے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی، پڑھتے رہے۔ تو یہ والی نماز جو فجر کی ہے، سفر ہو یا نہ سفر ہو، یہ پوری ہی پڑھنی ہے، سفر میں بھی آدھی نہیں پڑھنی۔ تو اب آگے آ گئی ظہر کی نماز، تو اس کی قصر کا طریقہ کیا ہے؟ ظہر سے پہلے 2 سنتیں کر کے 4 سنتیں پڑھتے ہیں، 4 رکعت پڑھتے ہیں، تو یہ بھی چھوڑ دینی ہے
آگے آگے 4 فرض، 4 فرضوں کی بجائے 2 فرض آپ نے پڑھنے ہیں 2 رکعت، یعنی کہ سنتے نفل چھوڑ دینے ہیں، صرف 2 رکعت ہی پڑھنی ہے۔ سفر میں اگر آپ پڑھیں تو نماز قصر کا یہ طریقہ ہے کہ ظہر کی صرف 2 پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے آگے عصر، تو عصر کی بھی 2 ہی رکعت پڑھنی ہے۔ اب آگے آگے مغرب، تو مغرب کی جو سنتے نفل ہیں یہ چھوڑ دیں اور صرف 3 رکعت پڑھیں گے، کیونکہ 3 رکعتیں آدھی نہیں بندہ پڑھ سکتا، تو اس لیے 3 رکعتیں پڑھیں گے۔ آگے آگے عشاء، تو عشاء کی 2 رکعتیں پڑھیں گے اور 3 وطر پڑھیں گے۔ وطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑے، الوطر حق۔ تو یہ قصر کا طریقہ کار ہے سمپل سا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔